واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 370 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اہم ترین جاسوس اور کمال ذہانت کے آدمی حسن الادریس نے صلیبیوں میں اعتماد حاصل کر لیا تھا جو پہاڑیوں میں رہتے تھے، مگر اسے ایک حد سے آگے پہاڑیوں میں نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ جو راز تھا وہ اس کی حد سے آگے تھا۔ وہاں پہاڑیاں اونچی تھیں اور ان میں گری ہوئی چٹانیں تھیں۔ ناظرین، حسن الادریس درویش کو دیکھنا چاہتا تھا مگر وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا تاکہ اس پر کوئی شک نہ کرے۔ اس نے اس قدر اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ وہ اسے رادی کے اغوا کے لیے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ ناظرین، رادی اس نیم زمین دوست صاحبان میں رہنے والے 2-3 صلیبیوں کے تفریح کا سامان بن گئی تھی۔ ان میں جو ان کا سربراہ تھا وہ رادی کو تفریح کے ذریعے سے کچھ زیادہ اہمیت دینے لگا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کو ہر کسی کا کھلونا بننے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ رادی کے حسن کا اثر بھی تھا جو بازاری قسم کی ناچنے والیوں کی نسبت پاک اور معصوم لگتا تھا، اور یہ اثر اس کی باتوں کا بھی تھا جو ناچنے والیوں جیسی نہیں تھی۔ ناظرین، ایک رات اس سربراہ نے اس سے پوچھا، کیا تم میری خوشنودی کے لیے ناچتی ہو؟ نہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، نہ میں خوش ہوں۔ رادی نے متانت سے کہا، مجبوری نے مجھے کھلونا بنا دیا ہے، میں دل کی بات کہنے سے ڈروں گی نہیں۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل شدید حقارت سے کرتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ اس بد زبانی کی پاداش میں تمہارا سر تن سے جدا کر سکتا ہوں۔ سربراہ نے کہا، میں تمہارا یہ حسین چہرہ گدھوں کے آگے پھینک سکتا ہوں اور یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ رادی نے کہا، میرے لیے یہ بہت سخت سزا ہے کہ میرا سر میرے تن کے ساتھ ہے اور آپ جیسا گدھ میری روح کو کھا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جنگجو اور بہادر سمجھتے ہیں، ایک بے بس اور مجبور لڑکی کو قید میں رکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں مردانگی اور تلوار کے زور سے۔ آپ مجھے اپنی لونڈی بنانا چاہتے ہیں، میرے دل پر اس طرح حکومت کریں کہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے آپ کا حکم مانتی ہوں، بلکہ میں آپ سے پوچھوں کہ میرے رقص اور میرے وجود سے آپ کو مسرت حاصل ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر میں تمہارے سامنے سونے کی ڈلیا رکھ دوں تو دل سے مجھے اپنا آقا تسلیم کر لو گی؟ نہیں، رادی نے جواب دیا، مجھے جس انعام کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس تھا وہ مر گیا۔ وہ انسان تھا جسے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور تم گدھ ہو، گیدڑ ہو، بھیڑیے ہو۔ اس نے تمہیں محبت دی تھی۔ سربراہ نے کہا، اگر میں تمہیں وہی محبت دے دوں تو میں نہیں، میری روح محبت کی پیاسی ہے۔ اس نے کہا۔ سربراہ نے شراب کا پیالہ اٹھایا، منہ سے لگانے لگا تو رادی نے پیالہ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے لے کر رکھا نہیں بلکہ پرے پھینک دیا اور کہا، مجھے باتوں پر اکسایا ہے تو میری باتیں سن لو۔ شراب پی لو گے تو تمہاری عقل اور جذبات پر بھی پردے پڑ جائیں گے۔ تم نے پوچھا ہے کہ تم مجھے وہی محبت دے دو تو میں قبول کر لوں گی۔ مجھے پہلے اپنی محبت دکھاؤ، یہ سچی ہوئی تو مجھے اپنے ساتھ جلتے ہوئے صحرا میں لے چلو گے تو ہنسی خوشی چلوں گی، تمہارے ساتھ جل کر مر جاؤں گی۔ سربراہ نے اس سے دیکھا، لڑکی نے نفرت اور حقارت کا اظہار ایسی بے خوفی سے کر دیا اور اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پرے پھینک دیا تو اس شخص کی مردانگی جواب دے گئی۔ اس نے اپنے آپ میں ایسی بے بسی محسوس کی جیسے یہ لڑکی اس پر طلسم بن کر غالب آ گئی ہو۔ ناظرین، یہ مرد کی فطرت ہے کہ 10 مردوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، درندوں سے بھی لڑ جاتا ہے، مگر ایک عورت جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اسے کہہ دے کہ مجھے تم سے نفرت ہے تو وہ ریت کی ڈھیری بن جاتا ہے۔ یہی جذباتی حالت اس شخص کی ہوئی جس نے جوانی میدان جنگ میں گزاری اور مسلسل موت سے کھیل رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ کھلونا نہیں بننے دوں گا، میں حکم کی پابند ہوں۔ رادی نے کہا، میں خودکشی نہیں کروں گی، یہ بزدلی ہے، میں بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کروں گی، یہ دھوکہ ہے، میں خودکشی کر چکی ہوں، اپنا من مار دیا ہے۔ تمہاری آواز میں سوز ہے، تم رقاصہ ہو، مغنیہ
گویا تو نہیں، میں گاتی بھی ہوں۔ رادی نے کہا لیکن نغمہ وہ سناؤں گی جو مجھے پسند ہوگا، جس میں میرا درد ہوگا۔ ناظرین وہ گنگنانے لگی۔ چلے قافلے حجاز کے صاحبان کے اندر کے ماحول پر وجہ طاری ہو گیا۔ آواز رادی کے دل سے نکل رہی تھی۔ اس نغمے میں اس کی محبت کے بین تھے، دل کی آہیں تھی، آرزوؤں کا سوز تھا اور اس کے ان خوابوں کا حسن تھا جو حجاز کے راستے میں شہید ہو گئے تھے۔ رادی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کی لے اور پرسوز ہو گئی۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ صلیبی سربراہ کو ایسی غنودگی آنے لگی جو اسے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اسے ہر رات شراب مدہوش کرتی اور وہ اسی مدہوشی میں سو جایا کرتا تھا۔ وہ گہری نیند سو گیا تو رادی کی نظر اس خنجر پر پڑی جو پلنگ کے قریب تپائی پر پڑا تھا۔ رادی نے آہستہ سے خنجر نیام سے نکالا، اس کی نوک پر انگلی رکھی اور خنجر مضبوطی سے پکڑ کر سوئے ہوئے صلیبی کے قریب گئی۔ اس نے خنجر کی نوک اس کی شیرک کے قریب کی، پھر دل کے قریب لے گئی۔ ہاتھ اوپر اٹھایا تو اسے آواز سنائی دی، شی! اس نے ادھر دیکھا، صاحبان کا پردہ اٹھائے وہی خوبرو آدمی کھڑا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ ناظرین وہ حسن الادریس تھا۔ حسن الادریس نے رادی کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ رادی نے خنجر نیام میں ڈالا اور پردے تک گئی۔ حسن الادریس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر لے گیا۔ بولا آج رات یہ اکیلا ہے، دوسرے بہت دنوں کے لیے چلے گئے ہیں۔ یہ شخص میری ذمہ داری اور حفاظت میں ہے، لیکن میں سوئے ہوئے کو قتل نہیں کروں گا۔ اسے جو قتل کرنے آئے گا وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ تم تو اسے کہہ رہی تھی کہ میں خودکشی نہیں کروں گی کہ یہ بزدلی ہے، اور میں بھاگوں گی نہیں کہ یہ دھوکہ ہے، مگر سوئے ہوئے کو قتل کرنے لگی تھی۔ کیا یہ دھوکہ نہیں؟ تم اسے بتا دو گے کہ میں نے اس کی شیرگ اور دل پر خنجر رکھا تھا؟ اس نے پوچھا اور آہ لے کے بولی، بتا دینا، وہ مجھے قتل کر دے گا، اس سے میرا بھلا ہو جائے گا اور وہ تمہیں انعام دے گا، اس سے تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ مجھے اس شخص سے اتنی ہی نفرت ہے جتنی تمہارے دل میں ہے۔ حسن الادریس نے کہا، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا اور مجھ سے اس کا انعام مانگو گے؟ رادی نے پوچھا، بلکہ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے؟ نہیں، حسن الادریس نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ ناظرین وہ لڑکی کو ذرا پرے لے گیا اور اپنائیت کے لہجے میں بولا، میں بھی تمہاری طرح حجاز کا مسافر ہوں۔ ہم نے جس رات تمہیں ان آدمیوں سے چھینا، اس رات تم نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی۔ تم نے اپنے جذبات اور اپنی ایک خواہش کا بھی ذکر کیا تھا۔ میں اس رات سے سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کون سی نیکی بتاؤں جس سے تم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہو۔ ناظرین حسن الادریس کی زبان کے سحر نے رادی کو محصور کر لیا۔ وہ بولتا رہا، وہ سنتی رہی۔ سلطان ایوبی کے اس جاسوس نے اس حسینہ کے دل پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین رادی وہاں سے اٹھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ حسن الادریس نے اسے جانے پر مجبور کیا تو وہ چلی گئی۔ ناظرین وہ 3-4 راتیں ملے۔ حسن الادریس نے رادی کو اپنی جذباتی باتوں اور نیک نیتی کے جادو میں گرفتار کر لیا تھا۔ رادی اس سے حجاز کی باتیں پوچھتی تھی اور وہ جذباتی انداز میں اسے حجاز مقدس کی دلکش باتیں سناتا تھا۔ دن کے وقت حسن الادریس اس کوشش میں لگا رہتا کہ معلوم کر سکے کہ جہاں اسے نہیں جانے دیا جاتا وہاں کیا ہے، مگر وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکا۔ ناظرین ایک رات اس نے لڑکی کو اعتماد میں لے لیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ان پہاڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے؟ رادی نے فوراً جواب دیا، جنگی سامان ہے، اس سربراہ نے مجھے بتایا تھا، کہتا تھا کہ اس میں آگ لگانے والا تیل اتنا زیادہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے شہروں کو جلا کر بھی ختم نہ ہو۔ بے شک میں اس شخص کی لونڈی بلکہ داشتہ ہوں، لیکن یہ میرے آگے غلاموں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا تم اس سے خوش ہو کہ تم اتنے اونچے رتبے والے صلیبی کی داشتہ ہو اور یہ تمہارا غلام ہے؟ نہیں، رادی نے اداس لہجے میں جواب دیا، میں اپنے جسم کی بات کر رہی ہوں، میری روح کبھی خوش نہیں ہوگی۔ مجھے جو حجاز کے راستے سے اغوا کر کے لائے تھے وہ کہتے تھے کہ خدا تم سے
ناراض ہے، کوئی ایسی نیکی کرو کہ خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ اور جو مجھے حجاز لے جا رہا تھا اور جسے میں نے چاہا تھا کہتا تھا کہ حج کر کے ہم پاک ہو جائیں گے پھر وہیں شادی کریں گے، میں تو گناہوں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہوں، میں کیا نیکی کروں گی؟ خدا مجھے سزا دیتا چلا جائے گا۔ زمزم کا پانی ہی نہیں، آگ بھی تمہیں پاک کر سکتی ہے۔ حسن الادریس نے ہنس کر کہا، تم حجاز نہ پہنچ سکی، پاسبان حجاز کو خوش کر دو تو خدا تمہاری روح کو گناہوں سے پاک کر دے گا، تم نجات پالو گی۔ کون ہے پاسبان حجاز؟ رادی نے حیران ہو کر پوچھا، اور یہ کون سی آگ ہے جو مجھے پاک کر سکتی ہے؟ پاسبان حجاز سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، حسن الادریس نے کہا، اور آگ یہ ہے جو ان پہاڑوں میں کنستروں اور مٹکوں میں تیل کی صورت میں بھری پڑی ہے، اس سے حجاز تک کو آگ لگائی جائے گی، تم کسی طرح مجھے وہاں تک پہنچا دو جہاں آگ اور جنگ کا سامان بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، رادی کچھ سمجھ نہ سکی۔ حسن الادریس نے اسے بڑی لمبی کہانی سنائی، سلطان ایوبی کا عزم اور اس کا کردار بتایا، صلیبیوں کے عزائم بتائے اور اسے ایسی باتیں سنائی کہ اس کے دل میں صلیبیوں کی نفرت پیدا ہو گئی اور اسے حق اور باطل کا تضاد معلوم ہو گیا، اور رادی نامی لڑکی حسن الادریس کی باتوں میں آ گئی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 371 میں دیکھنا مت بھولیے۔